ویلکم بیک شامی صاحب. ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ جائیں گے. کیا فرق کرتے ہم یا اس وقت کیا فرق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اب اس لیے کیونکہ یہ فرق تو بہت ترکی میں بھی آپ دیکھیے اس زمانے میں ہوا, ان کی پارلیمنٹ تھی, انہوں نے کہا ہم یہ اجازت نہیں دیں گے, یہ اجازت دیں گے. آپ دیکھیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب معاملہ شروع ہوا افغانستان کا, تو اس میں کچھ شرائط گورنمنٹ نے لگائی تھی ہماری نے, کہ کوئی امریکن جو ہے وہ کسی افغان سے ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کرے گا. کوئی ہتھیار اور کوئی پیسہ جو ہے سی آئی اے نہیں دے گی ڈائریکٹلی. تو جو آئی ایس آئی تھی وہ سول ڈسٹریبیوٹر تھی. یہ ساری جو افغانستان کے اندر اور امریکہ کے اور لنک جو تھا وہ آئی ایس آئی کے ذریعے تھا, اور اس کی وجہ سے ایک صورتحال پاکستان کے قابو میں رہی. اب یہ جو حالات تھے اس میں جب وہ لوگ ڈیسیژن لے رہے تھے, ان کے سامنے چیزیں ایسی ہونی چاہیے تھیں. اگر وہ دیکھتے, اگر وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو چند دنوں کا کھیل ہے اور یہ تیس نیس ہو جائے گا, افغانستان اور امریکہ بعد اندر آتا پھرے گا, پھر اور بات ہے. تو بہرحال جو اسیسمنٹ تھی اس کے مطابق افغانستان میں تو جو ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہم نے بچا لی. میں نے اس وقت بھی ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ ہم نے اپنا جسد خاکی تو بچا لیا ہے, لیکن ہماری روح جو ہے وہ صدیوں بے قرار رہے گی. تو اب بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ڈھانچہ تو بچ گیا, لیکن اس کے الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ریاست جو تھی پاکستان کی, جو اس کی کمزوریاں تھیں وہ عیاں ہو گئی. جو اس کے ادارے تھے وہ پراپرلی ان چیزوں کو ان کے لیے ٹریننگ نہیں تھے, بنے ہی نہیں تھے ان کے لیے, اور نہ وہ اپنے آپ کو سانچے میں ڈھال سکے, اور نقصان ہمارا بڑھتا چلا گیا. ہمارے تو آپ دیکھیں ایک واردات کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, اور ہمارے اندر وہ لوگ آ گئے اور ہمارے اندر سے ان کو حامی مل گئے جو اپنے ہی لوگوں کو مار رہے تھے. عسکری صاحب, یہ جو پاکستان نے اچانک یو ٹرن لیا 9/11 کے بعد, ایک طرف ایک پوری سپورٹ شامی صاحب نے جس کا ذکر کیا جنرل ضیاء الحق کے اندر, ایک پورا جہادی فریم ورک بنا جس میں پاکستان نے ٹرین کیا لوگوں کو, افغانستان کے اندر بھیجا. پھر ہمارے پاس یہ بھی وہ ہے کہ کشمیر کے اندر بھی پاکستان کا جو کردار رہا انہی مجاہدین کے ذریعے. یہ جو یہ سوچ تھی فوج کی کہ یہ چند ایک سال کا یا اس سے کم عرصے کا کھیل ہے, یہ جو ڈبل گیم جس کا ہمیں امریکہ بار بار بلیم کرتا ہے کہ ہم ایک طرف امریکہ کو بھی یہ کہتے رہے کہ آپ کے ساتھ ہیں ہم, اور ایک طرف جہادیوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے, ہم آپ کے خلاف حملہ نہیں کریں گے, آپ ہمارے خلاف حملہ نہیں کریں گے. What does that say about the state of Pakistan? پالیسی میکنگ کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے کہ ایک فون کال پہ آپ اپنی کم از کم پچھلی 2 ڈیکیڈز کی پالیسی بھی چینج کر دیتے ہیں, اور یہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے کہ اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہی جو آپ نے بھی بات کہی, ایک پرووربیل ایک سینٹینس بن گیا کہ ایک فون کال پہ پاکستان نے وہ بات مان لی. یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اس وقت کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو دیکھیں تو پاکستان نے 24 سے 36 گھنٹے لیے ہیں اس ڈیسیجن کو لینے کے لیے, اور امریکہ نے 7 کنڈیشنز رکھی تھیں پاکستان کے لیے. پاکستان نے 7 کی 7 نہیں مانی, اگرچہ عام طور پہ جو عام نیریٹو ہے میں اس سے بڑی مختلف بات کر رہا ہوں, لیکن اس کا ایویڈنس موجود ہے کہ وہ کیا کنڈیشنز تھیں, ان میں سے کون سی مانی اور کون سی نہیں مانی. پاکستان کی جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ جو جنرل مشرف تھے یا جو اعلیٰ ترین آپ کے حکام تھے, ان کے لیے ملیٹنسی جو تھا نا وہ صرف انسٹرومنٹ آف پالیسی تھا, کہ ایک پالیسی ہے آپ فالو کر رہے ہیں, پالیسی کو روک بھی سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ ملیٹنسی میں انوالو تھے, جو ملیٹنسی کر رہے تھے, جن کو پاکستان نے پالا, ان کے لیے وہ آرٹیکل آف فیتھ تھا, ان کے وہ ایمان کا حصہ تھا, ان کی وہ شخصیت کا حصہ بن گیا تھا, ان کی سوچ کا حصہ بن گیا تھا. اس کی وجہ سے پالیسی تو آپ چینج کر سکتے ہیں جو پاکستان گورنمنٹ نے کر دی, لیکن سوچ نہیں آپ بدل سکتے اتنی آسانی سے. تو ایک جو ڈائیکاٹمی کہنا چاہیے پاکستان کے اندر شروع سے ہمیں نظر آتی ہے, لیکن اس ڈائیکاٹمی کا واضح اظہار لیٹ ہوا. دیکھیں, جب 7 اکتوبر کو امریکہ نے جو افغانستان پہ حملہ کیا ہے تو اس وقت ہماری مذہبی جماعتوں نے ایک ایجیٹیشن سٹارٹ کیا اس حملے کے خلاف. وہ ایجیٹیشن ٹیک آف نہیں کر سکا. وہ اس لیے ٹیک آف نہیں کر سکا کہ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے اس ایجیٹیشن کی سپورٹ نہیں کی. آرمی کی یا جنرل مشرف کی تھنکنگ ایگزیکٹلی یہی تھی کہ یہ معاملہ چند ایک مہینوں 6 مہینے کی بات ہے, اس عرصے کے لیے ہم ان کو روک سکتے ہیں,
اور اس کے بعد یہ جو ہے جو پاکستان کے اندر جو یہ ملٹری کے اندر بھی سوچ تھی، آج بھی ہے، اس وقت بھی تھی کہ یہ ملیٹنسی ایک اہم ایک انسٹرومنٹ ہے، اس کو ہم بعد میں کشمیر میں استعمال کر سکیں گے. اس کی وجہ سے آپ کے ہاں ایمبیگوٹی جو ہے وہ پالیسیز کی شروع سے آپ کو وہ نظر آتی ہے، 2002 سے آپ کو وہ نظر آتی ہے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے جو تنظیمیں بین کی تھی وہ 9/11 سے پہلے بین کی تھی. اگست 2001 میں پاکستان کی حکومت نے سیکٹیرین جماعتیں بین کی تھیں، کیونکہ وائلنس آپ کے ہاں پہلے بھی ہو رہا تھا. اس کے بعد جنوری 2002 میں کچھ چیزیں آپ نے بین کی ہیں، لیکن ان کا نفاذ مکمل نہیں ہوا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ سال 2 سال میں یہ معاملے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر جنرل مشرف کا مسئلہ یہ تھا کہ 2002 کے انتخابات کے بعد MMA کی حکومت بن گئی. اچھا، MMA کی حکومت میں اور جنرل مشرف میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ MMA جو اپنا نقطہ نظر ہے وہ اس کو پیش کرتی تھی، ان کو انکریج بھی کرتی تھی، لیکن ایک لمٹ سے آگے نہیں جاتی تھی. اس نے فیڈرل حکومت کی پالیسی کی عملی طور پہ مخالفت نہیں کی، نظریاتی طور پہ کی. صاحب سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو. MMA کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جنرل مشرف کی ایک کنسیڈرڈ پالیسی کا حصہ تھا کہ آپ امریکہ میرے ساتھ شوڈ ڈو بزنس ود می، نہیں تو یہ آلٹرنیٹیو ہے جو کہ میرے سے کہیں زیادہ خوفناک ہے. کہ یہ حکومت باقاعدہ اس لیے بنوائی گئی تھی تاکہ نظر آئے کہ میں ایک لبرل ہوں اور میرے ساتھ ہی بزنس اور ڈیل کرنے میں امریکہ کا کوئی فائدہ ہوگا. دیکھیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ MMA کو انہوں نے ایک رول دیا. اچھا، حکومت پاکستان بھی ان کے خلاف اقدامات کرتی تھی ملیٹنٹ گروپس کے بعد کے خلاف، لیکن ایک لمٹ سے آگے جو ہے وہ نہیں جاتی تھی. چونکہ یہ کنسیڈرڈ پالیسی تھی پاکستان کی اس وقت کی کہ ہم نے ان کو ختم بھی نہیں کرنا، ان کو رکھنا بھی ہے اور اس کو پریشرائز بھی کرنا ہے. لیکن اصل جو پرابلم آپ کے لیے پیدا ہوتی ہے وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے 2003 میں، جب آپ نے فوجیں ٹرائبل ایریا میں بھیجنی شروع کی، اس وقت مسئلہ ختم ہوا. اور سب سے بڑا مسئلہ 2007 میں ریڈ ماسک سے پیدا ہوا. ریڈ ماسک کے بعد جو ملیٹنٹ ایلیمنٹ تھے جو تھوڑا بہت ریسٹرینٹ شو کر رہے تھے، ان پہ یہ واضح ہو گیا یا ان کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اگر ایک ملیٹنٹ تنظیم کے خلاف ایکشن کر سکتی ہے پاکستان کی آرمی، تو اگر اس کو نہیں روکا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقیوں کے خلاف بھی کریں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا 2007 سے آپ کے ہاں ایکسٹریمزم اور یہ جو سوئسائڈ بومبنگ ایک دم سے بڑھتی ہے. اگرچہ پہلے بھی موجود ہے لیکن 2007 کے بعد ایک دم سے بڑھتی ہے، کیونکہ وہ ایک تھوڑا بہت رکھ رکھاؤ جو ملیٹنٹ گروپ میں اور پاکستانی اسٹیٹ میں تھا، وہ رکھ رکھاؤ 2007 ریڈ ماسک سے ختم ہو گیا. اور اس کے بعد آپ کے حالات جو ہیں بگڑتے چلے گئے، اور پھر حالات اسی طرح حکومت پاکستان کے ہاتھ سے نکل گئے جس طرح ہم یہ ملیٹنٹ گروپ جو فوج نے بنائے تھے اس کے ہاتھ سے نکل گئے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے تو اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے.